بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج سپریم کورٹ میں بڑا دلچسپ کیس لگا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اہم فیصلہ کیا، جس کے حوالے سے کل کے دن سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بات چیت ہو رہی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ یہ الیکشن کی تاریخ انہوں نے کیوں اناؤنس کی، کیسے کی، کیا صدر کی مشاورت اس میں ہے یا نہیں ہے، صدر نے کوئی الگ ڈیٹ دی ہے، اس کو آج ہم کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ قانونی طور پر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن، چیئرمین الیکشن کمیشن اور صدر جو ہے یہ دونوں مشاورت کرتے ہیں، آئین کی روح سے دونوں مل کر ایک ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں۔ دونوں کی مشاورت سے ایک لیٹر جاری ہوتا ہے۔ اس لیٹر کے مطابق تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد تمام صوبوں میں جب انتظامات مکمل ہو جاتے ہیں پھر جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس میں چیئرمین الیکشن کمیشن اور جو کہ صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی، ان دونوں کی میٹنگ جو ہے وہ کل رات ہوئی۔ اس میٹنگ میں جو ڈیسائیڈ ہوا اس کے بعد آج ہیئرنگ تھی۔ چیئرمین الیکشن کمیشن اور صدر کی جو ٹیم تھی اس نے حاضر ہونا تھا اور الیکشن کی ڈیٹ جو چیئرمین نے دی تھی اس والے سے جو بھی مشاورت صدر عارف علوی کے ساتھ ہوئی ہے اس کو بیان کرنا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ایک جو ہے وہ کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران جس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے وکلاء پیش ہوئے اور جب چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بات چیت جو بھی آپ کی ہوئی ہے آپ ہمیں بتائیں، ہمیں لیٹر دکھائیں جو کہ جاری کیا گیا ہے آپ دونوں کی مشاورت سے جس ڈیٹ پر آپ کا ڈیسیژن ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ٹیم نے جب چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ ہمارے پاس جو لیٹر ہے وہ اب آپ کو دے دیتے ہیں، جب ان کو لیٹر دیا گیا تو اس لیٹر میں دستخط جو ہے وہ ہمارے جو صدر صاحب کے نہیں تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو لیٹر ہے اس پہ تو اوپر دستخط ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ ان کا ایک الگ سے لیٹر ہے جس میں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس حوالے سے ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ ٹائپ جو ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے، وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ لیٹر کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال موجود نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے وہ لیٹر لے کے آنے کے لیے کہا کہ ابھی یہاں سے جو ایوان صدر ہے وہ کتنی دور ہے، آپ وہاں پر جائیں، ان سے وہ لیٹر لے کر آئیں، تب تک سماعت ملتوی کی جاتی ہے۔ سماعت کو ملتوی کیا گیا اور سماعت کو ملتوی کرنے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو اس سماعت کے شروع ہوتے ہی سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پورے ملک کی تاریخ دی ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا کہ انتخاب کا انعقاد بغیر کسی خلل کے ہوگا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ اٹارنی جنرل میں 8 فروری کو عام انتخابات کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ فروری میں ہونے ہیں، اور فروری میں ہونے کا مقصد یہ تھا کہ 11 ہو یا 8 ہو، فروری میں الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ قبل ازید سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل برسٹر علی ظفر اور اٹارنی جنرل آف عدالت میں پیش ہوئے۔ جب یہ پیش ہوئے تو یہ معاملات ہوئے تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ صدر الیکشن کمیشن کی ملاقات کو عدالت میں کچھ دیر بعد ہم پیش کر دیں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کیس کو آخر میں ٹیک اپ کر لیتے ہیں، روٹین کے مقدمات سن لیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے اسی طرح انہوں نے کہا جی وہ آپ لیٹر لے کے آئیں، وہ لیٹر لینے گئے، لیٹر لے کے آئے تو کیا معاملات ہوئے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر مملکت کی رضامندی کا خط کہاں ہے؟ ایوان صدر یہاں سے کتنا دور ہے؟ ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، صدر مملکت کی آفیشیل تصدیق ہونی چاہیے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر صدر سائن نہیں کرے گا تو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ان ریمارکس کے ساتھ صدر مملکت کے دستخط تک وقفہ لیا کہ وہ لیٹر لے کے آئیں پھر شروع کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے صدر مملکت سے انتخابات کی تاریخ سے حوالے سے دستخط شدہ کاپی عدالت میں پیش کر دی۔ جب یہ پیش کی گئی ایک نیا ٹویسٹ آیا۔
اس में यह नोटिफिकेशन इलेक्शन एक्ट की दफा 217 के तहत हुआ। अदालत में पेश की गई नोटिफिकेशन पर 3 नवंबर की तारीख दर्ज है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया वो जो है वो 8 फरवरी है। जो सदर साहब की जो नोटिफिकेशन दिया है, सदर साहब ने जो लेटर जारी किया उस पर 3 नवंबर है। दोनों के दरमियान ये इख्तलाफ सामने आ गया। हालांकि बातचीत में ये क्लियर नजर आ रहा था कि दोनों जी मुत्तफिक नजर आ रहे हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा जो नोटिफिकेशन हमने दिया है, जो बात हमने की थी वो बात उस पर कायम है, वो लेटर भी उन्होंने दिखाया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन तमाम फ्रीकैन की रजामंदी और तमाम मेंबरान ने मुतवक्का तौर पर तारीख पर रजामंदी दी, लेकिन किसी आईनी शिक का हवाला नहीं दिया गया। इस नुक्ते पर बहस फिर कभी करेंगे। अभी फिलहाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है वो 8 फरवरी है, और जो हमारे सदर साहब ने दी है वो नवंबर का महीना बता रहे हैं। नवंबर में करने का वो पुराना लेटर लेके आ गए हैं। तो फिलहाल जो है वो अभी भी इलेक्शन के हवाले से जो है ये मसाइल चल रहे हैं, मगर उम्मीद है कि इसको जल्द हल किया जाएगा और बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया है। इन फ्यूचर इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान ये जो सियासी खला पैदा हो चुका है इस खला से निकलेगा, और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो भी इसी पे डिपेंड करती है। कोई भी बाहर से बंदा इस सूरत हाल में जब डॉलर जो है वो ऊपर नीचे हो रहा हो और सियासी जो है वो इस्तेहकाम ना हो, कभी भी उस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम ना होगा तब वो बातचीत किससे करेंगे। एक केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके वो नई पॉलिसीज के मुताबिक जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। केयर टेकर गवर्नमेंट चली जाएगी, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी हमारे जो पॉलिसी है वो अलग है। इसी तरह जो है वो जो गवर्नमेंट अगर कोई 5 साल पूरे नहीं करती तो इससे जो है वो मुल्क की इकोनॉमी पर असरअंदाज होता है, और ये इकोनॉमी की जंग है। इकोनॉमी जिस मुल्क की अच्छी होती है वो ताकतवर होता है, उसकी अफवाज ताकतवर होती हैं, उनमें लोग जो है वो कारोबार करते हैं। आमतौर पर आम बंदा जो है वो जो है दो टाइम की रोटी सुकून से खा सकता है। इकोनॉमी बेहतर होने का मकसद ये होता है कि हमारी सोशल नीड्स जो है वो जो बेसिक पॉइंट लेमैन है उसकी पूरी हो। तो इस हवाले से ये सियासी इस्तेहकाम जो है वो जरूरी है। बाकी तमाम चीजों से बढ़कर ये जो बड़े पिलर्स हैं इनकी लड़ाई को रोका जाए और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ से लेके जाए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।